नाजरीन, आज हम आपके सामने एक आर्टिकल पेश कर रहे हैं। ये आर्टिकल सोशल मीडिया पर नज़रों से गुजरा, काफ़ी मालूमाती है और हैरत होती है कि ये मालूमात किसने इकट्ठी की और इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ऑथेंटिसिटी क्या है? बहरहाल आर्टिकल दिलचस्प है, इसलिए शेयर किया जा रहा है। डॉक्टर इकरामुल हक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राजा फ़तेह मोहम्मद वन्नहार वेलफेयर हॉस्पिटल धरकना। नाज़रीन, ये चकवाल के बारे में मालूमात हैं। हिस्ट्री चकवाल की तारीख। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। डॉक्टर इकरामुल हक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, राजा फ़तेह मोहम्मद वन्नहार वेलफेयर अस्पताल धरकना। नाज़रीन, सिविल अस्पताल चकवाल माजी के आईने में मोहम्मद हफीज़ कहूट सदवाल, ये उनकी तहरीर है, हम आपके सामने रख रहे हैं। चकवाल की एक तारीख। नाज़रीन, इंसान का बीमार होना एक फितरी अमल है। इंसान का बीमार होना एक फितरी अमल है और कुदरत ने हर बीमारी की शिफा के लिए दवा भी उतारी है। इंसान शुरू से बीमारियों के खिलाफ लड़ता चला आ रहा है। खित्ता चकवाल। खित्ता चकवाल में डॉक्टरों की आमद से पहले हकीम, सन्यासी और वैयद ही लोगों का इलाज किया करते थे। हकीमों की सरकारी तौर पर सरपरस्ती की जाती थी। 1899 में एक सरकारी हकीम का जिक्र मिलता है जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तनख्वाह देता था। वो तहसीलदार चकवाल के मातहत था। डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने इसे असिस्टेंट सर्जन चकवाल के मातहत लाने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि वो मुश्किल केस डॉक्टर के पास भेजा करे। उस वक्त बहुत से हकीमों ने इस इलाके में तिब्बी खिदमत सर अंजाम दी। इनमें ज़्यादा हिंदू और सिख हकीम थे जो चकवाल के अतराफ के कस्बात में बैठते थे। जिन राजेशूर तलगंग, बिशन सिंह उर्फ बिशुकिया भोन ज़्यादा मशहूर थे। चकवाल के मशहूर हुक्मा का तज़किरा अलग से किया जाएगा। बरे-सग़ीर में जदीद मेडिकल तालीम का आगाज़ 1860 के लगभग हुआ। अंग्रेज़ ने जंग आज़ादी के बाद जब बरे-सग़ीर में कदम जमा लिए तो उसने एक तवील मनसूबाबंदी के तहत रियाया को तबी सहूलतें बहम पहुँचाने का फ़ैसला किया और सबसे पहले कलकत्ता और फिर लाहौर में जदीद तालीम की तदरीस का आगाज़ किया। लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है। डॉक्टरों की दस्तयाबी के साथ ही अंग्रेज़ ने अहम शहरों और कस्बों में अस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम करना शुरू की, जहां आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की इमारत मौजूद है। इस मुकाम पर 1880 में एक छोटी सी 1880 ईस्वी में एक छोटी सी सरकारी डिस्पेंसरी कायम करके सरकारी तिब्बी इलाज शुरू किया गया, जिसमें सिर्फ मर्दाना मरीजों को देखने का बंदोबस्त था। ख़वातीन के मुआयने के लिए भी अलग से बापर्दा जगह मौजूद नहीं थी। डिस्पेंसरी में ऑपरेशन थिएटर भी था।
डिस्पेंसरी में ऑपरेशन थिएटर भी था, लेकिन ऑपरेशन की मेज जराई के दौरान हिलती थी और अमले के लोग इसको दोनों हाथों से पकड़ कर रखते थे। इस डिस्पेंसरी में 3 मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश थी। तकरीबन रबी रबे रबिया सदी रुबा सदी तक यहाँ डॉक्टरों की सरकारी रिहाइशगाह नहीं थी। इसे किराए के मकान में रहना पड़ता था, और इस दौर में किराए के मकान भी नापैद थे। आउटडोर मरीजों की रोजाना की औसत 70-80 के लगभग थी, यानी उनकी आमद, जबकि चकवाल शहर की आबादी 8,000 के लगभग थी। ज़राए आमदोरफ्त महदूद थे। अक्सर मरीज भोन चौक यानी भोन मशहूर जगह है, सेक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ी से आते थे। डॉक्टर और अमला रात को बैठकर रेलगाड़ी का इंतजार करते थे और रात देर गए छुट्टी करते थे। रेलगाड़ी लेट होने की सूरत में इन्हें ताखीर से छुट्टी मिलती थी। 1904 में डिस्पेंसरी में तोसी की गई और इसे अस्पताल का दर्जा दे दिया गया और नए वार्ड तामीर किए गए, जिनमें 24 मरीज दाखिल हो सकते थे। कुछ अरसा बाद डॉक्टर की रिहाइशगाह भी अस्पताल के अंदर बना दी गई। नाजरीन, 1906 में अस्पताल के अहाता में दरख्त लगाए और 1908 में कुआं खोदा गया। 67 फीट की गहराई पर पानी निकला, लेकिन पानी अच्छा न था और पीने के लिए पानी बाहर से मंगवाना पड़ता था। गांव सद्दोवाल के पुराने बुजुर्ग बताते हैं, सिविल अस्पताल के लिए पानी गिरदोनवा के साथ साथ सद्दोवाल के मीठे पानी के खानका वाले खूह से भी पानी भरकर सिविल अस्पताल ले जाया जाता था। नाज़रीन, अस्पताल के कुएं से मोहल्ले के लोग भी पानी निकालते थे। एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के दौरे के दौरान इस बात पर हैरत और नाराजगी का इजहार किया कि लोग तरह तरह के गंदे डोल अस्पताल के कुएं में डालते रहते थे। गुज़श्ता सदी के अव्वाइल में यहाँ ताउन का खतरा था। एक अंग्रेज कप्तान डॉक्टर को जिला जेलम के लिए ताउन ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने 1906 में चकवाल अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टर महफूजुल्लाह को 2 हफ्ते में 120 चूहे पकड़वाने पर शाबाश दी। 1926 में ताउन की वबा फूटी और बेशुमार जानें तलफ हुई। चकवाल का पीर साहबा का कब्रिस्तान उस वक्त आबाद हुआ और लोग दिन रात कब्रिस्तान में रहकर कब्रें खोदते रहते थे। अक्सर देहात से लोग नकल मकानी करके खेतों, टीलों और पहाड़ों पर जाकर आबाद हुए। आज की बहुत सी ढोकें इस दौर की निशानी है। नाज़रीन, पहली जंग अजीम तक अस्पताल की इब्तदाई इमारत बोसीदा हो चुकी थी। 1918 में वार फंड यानी जंगी फंड से कर्नल ब्रिटन की मेहरबानी से 2,000 रुपए सिविल अस्पताल चकवाल को दिए गए और 600 रुपए का अतिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दिया। इस 2600 रुपए की लागत से एक जदीद वार्ड बनाया गया। इसमें मशहूर और मकबूल डॉक्टर राम लाल की कोशिशों का बड़ा अमल दखल था। उन्हीं की तगोदो से 1920 ईस्वी में एक और वार्ड बनी और अस्पताल में 32 बिस्तरों की गुंजाइश पैदा हो गई। इनमें 24 बिस्तर मर्दों के लिए और 8 बिस्तर औरतों के लिए थे। मर्दाना और जनाना वार्ड के अलावा एक आई वार्ड था, जहां आंखों के मरीज दाखिल किए जाते थे। नाज़रीन, 1918 में खुर्दबीन की खरीद के लिए 500 रुपए दरकार थे, जिनमें 200 रुपए शहर के लोगों ने चंदे के तौर पर दिए। पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद चंदे से ली गई खुर्दबीन चोरी हो गई। डॉक्टरों और डिस्पेंसरों के दरमियान पहली बार तनाज़ा पैदा हुआ। नाज़रीन, 1938 में डॉक्टर अब्दुल हई की कोशिशों से ख़वातीन के मुआयने के लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया, जिस पर 500 रुपए खर्च आए। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग बावर्ची खाने बनाए गए। नाज़रीन, 1940 में ख़वातीन के लिए अलग शोबा कायम किया गया,
جس میں لیبر روم موجود تھا۔ 1942 میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے رہائش تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ نرس اور دائی کے لیے ہسپتال کے اندر کوارٹر تعمیر کیے گئے۔ خواتین کا شعبہ وہالی کی شری متی جوالا دیوی نے تعمیر کرایا، جو 1986 تک زنانہ آؤٹ ڈور کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس میں بلڈ بینک قائم کر دیا گیا۔ ناظرین، بلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت تک یہاں کوئی لیبارٹری نہ تھی۔ ٹیسٹوں کے لیے مریضوں کو راولپنڈی بھیجا جاتا تھا۔ تاہم آنکھوں کے آپریشن کرانے کے لیے لوگ راولپنڈی سے چکوال آتے تھے۔ بھائی بھیں والا، بھیں ایک گاؤں کا نام ہے، موزیا بھیں، بھائی بھیں والا نے بہت شہرت پائی۔ گزشتہ صدی میں چکوال کے سرکاری ڈسپنسری میں تعینات ہونے والے 2 ڈاکٹروں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے بشن داس تھے اور دوسرے جوگندر ناتھ بسواس، جن کا تقرر 1894 میں ہوا اور گزشتہ صدی کے آخر تک یہاں رہے۔ ان کو میڈیکل افیسر نہیں بلکہ اسسٹنٹ سرجن کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مشورے اور دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے آپریشن بھی کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ یہاں ڈاکٹر اودے آئے۔ 1906 میں یہاں پہلے مسلمان ڈاکٹر محفوظ اللہ کی تقرری ہوئی۔ 1911 میں یہاں ڈاکٹر متھرا داس آئے۔ 1915 میں ڈاکٹر رام لال یہاں آئے، جن کا شمار یہاں کے مشہور ترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ وہ آنکھ کے موتیے کے آپریشن کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے ہی یہاں وارڈ بنوائے جو پاکستان بننے کے بعد تک موجود رہے۔ 1924 عیسوی میں یہاں ایک مسلمان ڈاکٹر محمد عافیت کی تقرری ہوئی۔ 1928 عیسوی میں چکوال ہسپتال میں ڈاکٹر تھاپڑ آئے۔ 1929 عیسوی میں یہاں ڈاکٹر دیوی دیال کی تقرری ہوئی۔ وہ بھی کافی عرصہ یہاں رہے اور موتیے کے آپریشن سے شہرت پائی۔ ناظرین، 1934 یعنی 1934 عیسوی میں یہاں ڈاکٹر کرتار سنگھ آئے۔ نام سے یہ اندازہ ہوتا ہے وہ چکوال کے پہلے سکھ ڈاکٹر تھے۔ 1938 عیسوی میں یہاں ایک اور مسلمان ڈاکٹر کیپٹن عبدالحق آئے، جن کا شمار یہاں کے معروف ترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ 1946 میں ڈاکٹر افضال الرحمان نے چارج سنبھالا اور قیام پاکستان کے وقت وہی یہاں کے انچارج تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اقبال شیخ آئے، جو بعد میں DHO بنے اور پھر ترقی کرتے کرتے ڈاکٹر یعنی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ویسٹ پاکستان کے عہدے پر پہنچے۔ ناظرین، 1951 عیسوی میں یہاں ڈاکٹر سید مونس آئے، جن کا شمار بھی یہاں کے معروف ترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ 1954 میں یہاں ڈاکٹر محمد امین بٹ کی تقرری ہوئی۔ 1956 عیسوی میں اس ہسپتال میں ڈاکٹر مظفر الحق تعینات ہوئے۔ 1959 عیسوی میں یہاں ڈاکٹر علیم ہاشمی آئے، جنہوں نے موتیے کے آپریشنوں اور عمومی سرجری کی وجہ سے شہرت پائی۔ ان کے دور میں 2 بڑے جنرل وارڈوں میں کام شروع ہوا، جو کچھ عرصہ پہلے تک چکوال ہسپتال کے واحد زنانہ اور مردانہ وارڈ تھے، اور جنہیں حکومت نے نہیں بلکہ مخیر خواجگان نے 1961-62 میں بنوایا، جن میں سیگل آباد کے خواجہ محمد یوسف سیگل ولد خواجہ سوداگر دین المعروف چھوٹے صوفی صاحب کی کاوشوں سے خواجہ بلاک اور خواجہ محکم الدین وارڈ کی تعمیر ممکن ہوئی۔ دوسرا بلاک چکوال کے خواجگان نے تعمیر کرایا۔ خواجہ بلاک کی تعمیر میں خواجہ سعید مدنہ پوری اہم کردار ادا کیا۔ خواجہ بلاک کی تعمیر میں خواجہ سعید مدنہ پوری نے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، 1959 تک سول ہسپتال میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی۔ 1961 میں یہاں ڈاکٹر راجہ محمد افضل کی تقرری ہوئی، جو ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ ان کے دور میں 2 متذکرہ بالا وارڈ مکمل ہوئے۔ انہوں نے ہسپتال کو جدید خطوط پر استوار کیا اور اسے ساز و سامان اور آلات سے آراستہ کیا، اور زیادہ تر اشیاء سرکاری فنڈ سے نہیں بلکہ لوگوں کی عطیات سے خریدی گئیں۔
ان میں ایکس رے مشین بھی شامل تھی۔ 1962 میں ڈاکٹر راجہ محمد افضل نے اہلیان چکوال سے 10,000 روپیہ چندہ اکٹھا کیا، صرف 10,000۔ 1964 میں ایکس رے مشین خریدی گئی۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے 6 سال میں 3,66,000 روپے کی خطیر رقم عطیات کی شکل میں حاصل کی۔ 1966 میں ایمبولینس بھی انہی کے دور میں آئی۔ 1979 میں حج سے واپسی پر ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا اور ڈاکٹر راجہ محمد افضل اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا 1979 میں۔ 1968 عیسوی میں یہاں ایک اور تاریخ ساز شخصیت ڈاکٹر اصغر حمید قریشی صاحب ڈسکا سے ٹرانسفر ہو کر آئے، جو مسلسل 22 سال تک چکوال سول اسپتال کے انچارج رہے اور فروری 1991 میں ریٹائر ہوئے، جو آنکھوں کے ماہر سرجن ہیں۔ انہوں نے 4 لاکھ سے زائد موتیے کے آپریشن اور 30,000 سے زائد عام آپریشن کیے۔ ایک دن میں 100 سے زائد آنکھوں کے آپریشن کرنا ڈاکٹر قریشی کے ریکارڈ میں شامل ہے۔ ایک دفعہ سول اسپتال میں ایک زچگی کی مریضہ آپریشن سے پہلے دوران بے ہوشی فوت ہو گئی۔ ڈاکٹر اور لیبر روم کا عملہ گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر اصغر حمید قریشی نے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عورت کے پیٹ سے بذریعہ آپریشن زندہ بچہ نکال لیا۔ وہ بچہ آج بھی چکوال میں جوانی کے آخری مراحل میں موجود ہے۔ اس واقعہ کا ڈاکٹر قریشی ہم سے اکثر ذکر کرتے رہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کے بعد ڈاکٹر مونس، ڈاکٹر اختر علیم ہاشمی، ڈاکٹر راجہ محمد افضل اور ڈاکٹر اصغر حمید قریشی نے بڑے وسیع پیمانے پر آنکھوں کی سرجری کی اور محدود پیمانے پر جنرل سرجری بھی کرتے رہے۔ یہاں کے پہلے باقاعدہ جنرل سرجن ڈاکٹر فضل الہی تھے۔ ان کے بعد ڈاکٹر منصور احمد چودھری آئے۔ ڈاکٹر اصغر حمید قریشی، جنہوں نے اپنے ضلع کے علاوہ دوسرے ضلعوں اور دوسرے صوبوں میں آئی کیمپ لگائے۔ ان کے دور میں ہسپتال نے بہت ترقی کی اور 80 بستروں کا نیا بلاک بنا۔ آپ کی کوششوں سے سول اسپتال کو 1980 میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا درجہ ملا۔ ضابطے کی روح سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا کم از کم رقبہ کنال ہونا چاہیے، جبکہ سول ہسپتال ایک رقبہ صرف 23 کنال کا تھا۔ کافی عرصہ دوڑ دھوپ کے بعد رئیس خانہ، پرانی سبزی منڈی، کمیٹی، سکول اور مویشیوں کے پھاٹک کو اسپتال میں مدغم کر کے مزید 27 کنال رقبہ حاصل کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے استثنائی حالات میں 50 کنال پر محیط گجر خان ہسپتال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ مل چکا تھا۔ اس لیے چکوال ہسپتال کو بھی حکام نے بادل ناخواستہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تسلیم کر لیا۔ ناظرین، ڈاکٹر اصغر حمید قریشی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور خوش مزاج و خوش گفتاری کی بنا پر بلا شبہ انتہائی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ سول اسپتال کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا پرائیویٹ کلینک پنوال روڈ ڈب مارکیٹ میں بنایا۔ مریض زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو پنڈی روڈ پر شفٹ کر دیا گیا، جو قریشی آئی کلینک کے نام سے مشہور رہا۔ رائٹر نے ڈاکٹر بنارس علی کی وساطت سے ڈاکٹر اصغر حمید قریشی کے ساتھ 1 سال کام کیا۔ ڈاکٹر بنارس علی محلہ ڈب روڈ ڈاکٹر اصغر حمید قریشی کے دیرینہ ساتھی رہے اور ہر آپریشن میں ڈاکٹر اصغر حمید قریشی کے مددگار رہے۔ ڈاکٹر اصغر حمید قریشی بوجہ بیماری 2022 عیسوی میں چکوال سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ تاحال ڈاکٹر اصغر حمید قریشی لاہور میں مقیم ہیں۔ اللہ کریم ان کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے۔ 1968 میں چکوال کی مشہور شخصیت خان سرفراز خان کی بیوی نے میٹرنٹی ہوم تعمیر کرایا۔ 1975 میں مرید کے رہائشی ڈاکٹر سید ظہور حسین شاہ کی یاد میں ڈینٹل بلاک تعمیر کرایا گیا۔ آپ ڈاکٹر آف سائنس تھے۔
گزشتہ صدی میں یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی اور خواتین کے علاج معالجے حتیٰ کہ باپردہ جگہ معائنے تک کا کوئی انتظام نہ تھا۔ 1942 میں یہاں لیڈی ڈاکٹر مسز گوئٹیئر کی تقرری ہوئی، جو ایک اینگلو انڈین خاتون تھی اور چکوال کے علاوہ قصبہ بھون میں تعینات رہیں۔ وہ قیام پاکستان کے بعد تک یہاں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ اس دور میں کہلاتی تھی WAMO، یعنی لیڈی ڈاکٹر وومن میڈیکل آفیسر۔ 1951 میں یہاں ڈاکٹر رضیہ آئیں، جن کا شمار معروف لیڈی ڈاکٹروں میں ہوتا تھا۔ 1953 میں یہاں ڈاکٹر مسز نور نثار ملک آئیں، جن کا شمار مشہور ترین لیڈی ڈاکٹروں میں ہوتا تھا، جنہوں نے طویل عرصے تک بڑی جان فشانی سے کام کیا۔ ڈاکٹر مسز نور نثار ملک اور ڈاکٹر زبیدہ جاوید نے اپنے پرائیویٹ ہسپتالوں کے ذریعے بہت طویل عرصے سے خواتین کے علاج کا شعبہ سنبھالے رکھا۔ ڈاکٹر نثار والی گلی آج بھی ڈاکٹر نثار کے نام سے مشہور ہے۔ اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر شہزادی بھی پرائیویٹ مریض دیکھتی رہیں، اور ڈاکٹر نیلوفر بھی اپنا کلینک چلاتی رہیں، جو چکوال کی خواتین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ حال ہی میں ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد اعظم سمور صاحب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اگر ان کا یہاں ذکر نہ کیا جائے تو سخت ناانصافی ہوگی۔ اسپتال کی تاریخ اور مختلف شعبوں کے قائم کرنے والی شخصیات کے سنگ بنیاد کی تختیوں کو ڈھونڈنا اور ان کو خوبصورت طریقے سے ایک جگہ نصب کرانا آپ کی بہت ہی عمدہ کاوش ہے۔ ویسے بھی آپ علم و ادب تاریخ کے بہت ہی دل دادا ہیں۔ اس مضمون میں صرف ان ڈاکٹروں کا ذکر کیا گیا ہے جو ماضی میں سول ہسپتال میں خدمات دیتے رہے۔ کئی پرانے اور مشہور پرائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنر نجی کلینک چلاتے رہے، جن میں ڈاکٹر عبداللطیف مرحوم ڈینٹل اسپیشلسٹ، ڈاکٹر ارشد ملک ڈینٹل اسپیشلسٹ، ڈاکٹر غلام محبوب، ڈاکٹر غلام کبریا، ڈاکٹر افضل منہاس، ڈاکٹر خواجہ مشتاق، ڈاکٹر محمد لطیف ملک، ڈاکٹر عزیز محمد جان، ڈاکٹر محمد گلستان، ڈاکٹر اعجاز حسین، ڈاکٹر محمد فاروق، ڈاکٹر شفقت مرتضیٰ زیدی، ڈاکٹر محمد نذیر اوان، ڈاکٹر مشتاق اوان، ڈاکٹر طارق اوان، ڈاکٹر اکرم طارق، ڈاکٹر شکیل مغل جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ پیرامیڈیکل افراد ڈاکٹروں کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف میں سے بعض افراد نے طویل عرصہ تک خدمات سر انجام دی۔ ان میں ملازم حسین شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو اس شعبے میں 50 سال سے زیادہ عرصہ کام کرتے رہے۔ موجودہ صدی میں اسپتال کی توسیع ہوئی اور اسپتال کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ اسپتال کا نیا ایمرجنسی بلاک، آؤٹ ڈور بلاک، ایڈمنسٹریشن بلاک تعمیر کیا گیا اور اسپتال کا مین گیٹ جیلم روڈ پر آ گیا۔ یہ مارچ 2004 میں عملی طور پر ممکن ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہسٹری چکوال کی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، چکوال کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ چکوال کے علاقے میں کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پر کوئی شہید موجود نہ ہو۔ چکوال کا علاقہ فوجی علاقہ ہے۔ فوج میں بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، درمیانے لوگ، ہر طرح کے لوگ چکوال سے فوج میں موجود ہیں، اور ہر اسپتال میں شہید موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے چکوال کی ہسٹری۔ امید ہے آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ یہ چکوال کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اہم معلوماتی ویلاگ ہے۔ امید ہے آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ
رب العالمین۔